لوگوں کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، مگر روحانی طور پر وہ بہت کمی محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال دراصل یہ ہے کہ جب ہر چیز حاصل ہو جائے، ہر ارادہ پورا ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے اور دنیاوی کمی بھی نہ رہے، تو اس کے باوجود انسان کیوں ڈسٹربڈ ہے، پریشان ہے، یا یوں کہہ لو کہ اسپریچول وائلڈرنس کیوں ہے، روحانی طور پر خلا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ آپ کے لیے مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے لیے ہمیشہ دعا کرے۔ ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں، ہر انسان کا ہر انسان سے رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا پابند کر رکھا ہے۔ پیدائش کا ایک مقررہ وقت ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ خوشی اسی انسان کا مقدر اور غم بھی اسی انسان کا مقدر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بڑا محفوظ بیٹھا ہوا ہے، صحت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، خواہش کے لحاظ سے، اور وہ تمام دنیا سے بالکل الگ تھلگ محفوظ ہے۔ اب اس آدمی کو تو محفوظ رہنا چاہیے، مگر خدا نخواستہ خبر آ جائے کہ اس کا کوئی اور دوست کسی اور جگہ ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے۔ اب غم جو ہے وہ اس کے دروازے توڑ کے آ گیا۔ وہ جو محفوظ انسان تھا اس کا دروازہ کس نے توڑ دیا؟ کسی اور غیر محفوظ دوست نے۔ اس طرح غم اس کے گھر آ گیا اور پریشانی آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے ایسی حالت سے بچنے کے لیے یا تو انسان سب سے غیر متعلق ہو جائے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر تو غم ایک رہ جائے گا اور وہ ہوگا اپنی موت کا۔ اصل میں اپنا غم جو ہے یہ اپنا غم نہیں ہوتا، بلکہ اپنا صدمہ جو ہے کسی اور کا حادثہ ہوتا ہے۔ تو اہم بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے، لہٰذا اپنا تو حادثہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں آ سکتی، اور جب موت آ گئی ہم نہیں ہوں گے۔ پھر صدمہ کس بات کا؟ صدمہ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم رہ گئے اور وہ چلے گئے، تو جانے والا غم دے جاتا ہے اور جانے والے آپ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ آپ محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے دوست عزیز غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور چلتے چلتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا، اور جو آرام سے تھے غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے۔ اگر آپ کی صحت قائم رہے تو یہ قائم رہنے کے باوجود غم آ گیا۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، مگر اس نے نوٹ نہیں کیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ سب کا مالک ہے۔ آخر ماں باپ کو رخصت ہونا پڑ گیا، اب وہ سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، ماں باپ کا صدمہ اس کو دیکھنا پڑ گیا، اور یوں اندر سے انسان کھوکھلا ہو گیا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر شے محفوظ ہو گئی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ زندگی اوپن ٹو آل ہیزرڈز آف لائف، آپ زندگی کے تمام خطرات کے روبرو آ گئے، اور خطرات کے روبرو آنا پھر ایک حادثہ ہے، ایک الگ حادثہ ہے۔ کہتے ہیں He who lives many lives dies many deaths، یعنی جو شخص بہت سی زندگیاں گزار رہا ہے وہ بہت سی اموات سے دوچار ہوگا۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ صبح میں اور ہوں، شام کو میں اور ہوں، بلکہ میں قابل غور ہوں، اور پتہ نہیں میں کیا کچھ ہوں۔ وہ آدمی جتنی زندگیاں گزارے گا اتنی ہی اموات سے گزرے گا۔ تو ایک دن میں 10 زندگیاں گزارنے والا ایک دن میں 10 مرتبہ مرے گا۔ زندگی کو پھیلائیں گے تو غم بھی پھیلتا جائے گا۔ آپ زندگی کو جتنا حاصل کرتے جائیں گے اتنی ہی جواب دہی بڑھتی جائے گی۔ جواب دہی کا بڑھنا جو ہے یہ غم کا انتظار ہے، اور اس طرح آپ جواب دہ ہوتے جائیں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ انسان کے لیے ایک اور بھی بات ہے کہ انسان بنانے والے نے ایک بڑا پکا حکم دے دیا ہے کہ خبردار، نہیں آئے گا، نہیں ملے گا سکون قلب کو مگر میرے ذکر سے۔ اب جو تنہا رہنے والی بات تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھی کہ وہ تنہا، مخفی، گنجینہ، خزینہ اپنی ذات میں یکتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر انسان آیا۔ انسان تنہا رہ نہیں سکتا اور یہ صدمات سے بچ نہیں سکتا، اور جب تک اللہ کو یاد نہ کرے گا اس کو چین نہیں آ سکے گا۔ تو دولت جو ہے یہ چین نہیں دیتی،
دولت کا تماشا عجیب ہے، خرچ کرو تو اس کی افادیت ہے، اگر خرچ نہ کرو تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دولت پڑی ہوتی ہے بینک میں، صرف نام تمہارا ہوتا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ تو جو چیز افادیت نہیں دے سکتی وہ پھر تمہارے کس کام کی؟ اس طرح وہ بھی پریشان ہو گیا اور تم بھی پریشان ہو گئے۔ اگر گاڑی چل رہی ہے تب تک تو تمہاری ہے، اور گاڑی بند ہو جائے، شام کا وقت ہو، تیل ہی بند ہو گیا تو اب گاڑی تمہاری بیکار ہو گئی۔ تو اس لیے زیادہ حاصل کرنے والا انسان زیادہ محرومیوں کا شکار ہوتا ہے۔ دولت میں جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی دولت کی ہوس بڑھتی ہے۔ ایسا بندہ بھی میں نے دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آج تو میں دکان بند کرنے لگا ہوں۔ کیوں بند کرنے لگے ہو؟ کہتا ہے 10 روپے مل گئے، میری شام گزر جائے گی، یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے دکان اپنی بڑھا دی، اور دوسرا روتا ہے کہ آج جو ہے اچھا بھلا نفع ہو سکتا تھا مگر نفع نہیں ہوا، 1500-2000 روپے کا لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ کیسا نقصان؟ نفع نہ ملنا نقصان ہے، لاس ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس صورتحال سے بچنے کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کسی ایک انسان کے ساتھ وابستگی اور محبت پیدا کر لو، پھر موت کا ڈر اور پریشانی کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ زندگی کے ساتھ وابستگی دراصل زندہ کے ساتھ وابستگی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدا کے ساتھ وابستگی جو ہے، جو خدا کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ وابستگی ہے، اور زندگی سے وابستگی کسی زندہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ جب تک آپ وابستہ ہیں آپ خوف سے مبرہ ہیں، یہ پکی بات یاد رکھنا۔ جب تک آپ وابستہ ہیں آپ خوف سے آزاد ہیں۔ خوف اس وقت آئے گا جب تم اپنی ذات میں آؤ گے۔ اگر آپ کسی اور کی ذات میں گم ہیں تو موت آتی رہے جاتی رہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسا شخص پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام تو اسرائیل ہے، اور تیرا کیا نام ہے؟ کہتا ہے میرا نام محبوب ہے۔ اس شخص کو موت کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ موت اپنے محبوب کی یاد میں جینا اور اس کی یاد میں مرنا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہاں ہیں تو بیٹوں کے ساتھ، وہاں ہوں گے تو ماں باپ کے پاس، پھر ڈر ہے کوئی ڈر نہیں۔ تو روحانی وابستگی دراصل انسان کے ساتھ وابستگی ہے۔ آپ گنتی کی 2-4 باتیں اور یہ فارمولہ یاد کر لینا کہ یہاں آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، اور زندگی کے اندر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کسی انسان کا دل پریشان نہ کرنا، کسی انسان سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا، خالق کا احترام کرنا، اور بندگی کی حد میں داخل ہو جانا۔ جب بندگی میں داخل ہو گئے تو لائف ایٹرنل ہو جائے گی، زندگی لازوال ہو جائے گی۔ پھر آپ جاگنے والوں میں داخل ہو جائیں گے، شب بیداری والوں میں سے ہوں گے۔ ایٹرنل لائف پھر ایٹرنل ہو جائے گی۔ ایسی زندگی کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ موت ان لوگوں کو ڈرا نہیں سکتی جو لوگ آدھی رات کو جاگتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ تو ایک بات تو آپ یہ کریں کہ پیسے کو افادیت میں لائیں، دوستوں کا احترام کریں۔ جب تک منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کا شکر ادا کریں۔ جب تک آپ اس کائنات میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پہلا کام ہے شکر ادا کرنا، پھر اپنی دوسری یادوں کی دنیا میں آپ رہیں اور اپنی یادیں آپ خود آباد کریں۔ جب آپ کے اندر پیسہ پرستی آ گئی تو پھر خوف پیدا ہوگا۔ خوف لالچ سے ہوتا ہے، لوبھ لالچ نہ ہو تو خوف نہیں ہوتا۔ آپ لوبھ کو نکال دو تو خوف نکل جائے گا۔ تو یہ جو پیسہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا میں رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ what ultimately you arrive at۔ آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اب پیسہ ہے مگر یہ جاندار نہیں ہے، بے جان چیز ہاتھ میں ہے، اور جان بنانے والے پیچھے رہ گئے۔ جاندار آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اور بے جان پیسے تیرے پاس اکٹھے ہو گئے۔ کہتا ہے اب یہ پیسے کھاؤ مگر اس کو کھا نہیں سکتے۔ اب تمہارے کھانے کی عمر تھوڑی ہے، یہاں رہنے کی عمر تھوڑی ہے، احساس کی عمر تھوڑی ہے، بلکہ ہر شے تھوڑی ہے۔ یعنی اب انسان کی عمر زیادہ ہے، احساس کی عمر کم ہے، اور یادوں کی عمر کم ہے۔ علم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کیا ہے؟ یادداشت۔
اگر قوت حافظہ ختم ہو جائے تو علم ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا نام تھا، وہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا تھا۔ اب آپ ہر شے بھول گئے ہیں۔ تو یادداشت جو ہے یہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے یاد کرتے جاؤ۔ یاد کا زمانہ ہوتا ہے، محبت کا دور ہوتا ہے، اور احساس کے اپنے زمانے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ بے حس ہو جائیں گے۔ مثلاً آج خبر پڑھی ہے کہ وہاں 25 بندے مر گئے ہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، کل 40 مر گئے تھے، بس حادثے ہی حادثے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ تو انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ محسوس کرنا اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کی محبت اب ان چیزوں سے ہو گئی ہے جن چیزوں میں احساس نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر جاندار سے محبت کرو گے تو جان میں رہو گے، اور بے جان سے محبت کرو گے تو بے جان ہو جاؤ گے۔ فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے۔ اب آپ اپنے محبوب کو تلاش کریں، اور اگر محبوب باقی رہنے والا ہے تو آپ باقی رہ جائیں گے۔ تو جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا۔ تو وہ ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایٹرنل ہے، لازوال ہے۔ آپ اس کو یاد کرتے جاؤ، اس سے محبت کرتے جاؤ، تو پھر دنیا کا سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عافیت کا زمانہ ہے۔ اس میں عافیت ہے، اس میں خطرہ نہیں ہے۔ اور معتوب زمانے وہ ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں پیسہ ہو اور سکون نہ ہو، جب آپ کے پاس مال کی فراوانی ہو۔ یہ ہم ایفلوئنس کی بات کر رہے ہیں، ایفلوئنس اور سکون نہ ہو۔ ایفلوئنس، فراوانی مال جو ہے، یہ بیرونی ایفلوئنس نہیں ہوتی، بلکہ ایفلوئنس یہ ہوتی ہے کہ ذہن رسا ہو، خیال بلند ہو، نگاہ بلند ہو، دل نوازی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، زندگی کو جاننا آتا ہو، اور زندگی میں حاصل کرنے کا پتہ ہو کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں، اور احسار کا پتہ ہو۔ احسار کا معنی قربانی، تو قربانی کا پتہ ہو کہ کیا دینا ہے۔ بس جس نے قربانی کو سیکھ لیا وہ آدمی سکون پا گیا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس دینا ہے۔ آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہر چیز چھن جائے آپ اسے چھوڑ دیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز چھن جاتی ہے۔ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مر گیا، اب یہ بھی نکالو، انگوٹھی بھی اتار لو۔ کہتے ہیں اب یہ میت ہو گیا، یعنی نام بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب جنازہ پڑھتے ہو تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ اس مسٹر سو اینڈ سو کو بخش دے، بلکہ جنازے میں اس شخص کا نام میت ہوتا ہے تو نام بھی گیا، اور آگے پتہ نہیں کون سی دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے آپ ذرا اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ یہ سوچتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا پچھلے دور کو یاد کرو کہ تم سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں سے گزرے، یہاں سے بہت لوگ گزرے۔ تم سے پہلے بھی یہ آشیانہ آباد ہوا۔ دنیا 100 بار آباد ہوئی، 100 بار برباد ہوئی، اور ایسا دور آتا رہا۔ کبھی آپ کو نگاہ مل جائے اور آپ کے سامنے سب کچھ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچوں سے بھری پڑی ہے۔ تو بڑی بڑی دنیا آئی اور چلی گئی، ذل سبحانی اور آن جہانی سارے آئے اور چلے گئے۔ بس یہاں کوئی شے نہیں رہے گی، ہر شے فانی ہے اور آگے چلتی جا رہی ہے۔ تو باقی رہنے والی ذات تیرے رب کا چہرہ ہے، جو مالک ہے وہ رہ جائے گا۔ ثبوت آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج بھی ہر اذان میں بلند ہے اور بلند ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا جائے گا، ہمیشہ ہی رہے گا۔ آپ خانقاہوں کو دیکھو، ہمیشہ رہتی چلی جائیں گی۔ تو جو ان سے وابستہ ہیں وہ نام بھی ہمیشہ چلتے جائیں گے۔ اگر آپ ایٹرنل کو
لافانی کو صبح شام یاد رکھو تو تم ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ روحانی تشنگی جو آپ میں ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ محبت سے محروم ہیں۔ تو جو شخص محبت سے محروم ہو گیا وہ شخص روحانی تشنگی میں مبتلا ہو گیا، اور محبت جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں حاصل زیادہ ہے یا قربانی زیادہ ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ حاصل زیادہ ہے تو وہ محروم ہو گیا، پریشان ہو گیا، یا یوں سمجھیں کہ یہ دنیا ہے، آپ اس میں داخل ہوئے ہیں، اب آپ اس میں سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کو اپنے حصے میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کو شاعر نے شعر دیا، گانے والوں نے گانا دیا، محبت والوں نے محبت دی، گلکاریاں کرنے والوں نے گلکاریاں کی، تو سب نے کنٹریبیوٹ کیا، کچھ نہ کچھ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے صرف حاصل کرو اور اپنا سودا بیچو، یہ بات غلط ہے، اس لیے ان کا سکون برباد ہوا۔ تو آپ لوگ صرف ایک چیز سے محبت شروع کر دو، یعنی ایک انسان سے محبت کرنا شروع کر دیں، خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، بس پھر آپ کے اوپر سے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو کسی کی یاد جو ہے یہ آج کی دنیا کی روحانی تشنگی کا علاج ہے، مگر آپ لوگوں نے تو یادوں کا ڈپارٹمنٹ ہی خالی کر دیا ہے، اور آپ ملتے ہیں نقلی چہروں کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ وہی بات آپ سے دوسروں نے بھی کہہ دی، اور پھر آپ نے دوسروں سے کہہ دی، بس ایک رواج بنا لیا ہے۔ آپ رسمی رواجی محبت سے باز آ جاؤ اور اصلی محبت شروع کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، سچے اللہ کی سچے دل سے عبادت شروع کر دو۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک سجدہ صداقت کے ساتھ ہو جائے تو آپ کی زندگی 10 مرتبہ فلاح پا جائے گی۔ ایک بار وہ ایک سجدہ کر کے تو دیکھو جو ایک سجدہ خلوص کے ساتھ ہو۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ، میں دنیا سے اکتا گیا، تھک گیا، اب میں تیرے دربار میں گر گیا، مجھے معافی دے دو۔ ایک بار آپ اس کے ہاتھ جھک جاؤ تو آپ کے سارے پرابلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ یا کبھی یوں سوچو کہ جب آپ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں تو اگر آپ کو وہاں اللہ سے کچھ تقاضے کرنے ہیں، کچھ لینے کے لیے آپ آئے ہیں اور کچھ دعا مانگنی ہے، تو سمجھو کہ بھی آپ مکمل نہیں ہیں۔ جب جلوہ ہی مل گیا تو پھر آپ نے اور کیا مانگنا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، جب اللہ کہتا ہے کہ آ گیا ہوں، بولو کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ترقی چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ سارے ہی غیر اللہ ہیں۔ آپ اللہ سے اللہ ہی مانگو۔ اگر آپ اللہ سے صرف اللہ ہی مانگو تو پھر آپ آسودہ حال ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ تو مالک پر بھروسہ پرابلم کا علاج ہے۔ تم کارساز تو نہیں ہو سکتے، کارساز تم اس وقت ہوتے کہ اگر تم سے پوچھ کر تمہیں زندگی ملتی، تم سے پوچھ کر ماں باپ تمہیں ملتے، اور تم سے پوچھ کے ماں باپ جدا ہوتے۔ تم سے پوچھا نہیں گیا اور تمہیں یہاں بھیج دیا گیا، اور یہاں پر تم خود کو مالک سمجھتے ہو، سمجھدار بنتے ہو، حالانکہ ماں باپ جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر تم جب خود کو قائم سمجھتے ہو تو تمہاری تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جو کچھ تم بناتے ہو، جو کچھ تم دانا مرد یہاں پر خزانے بناتے ہو، وہ سارے اپنی نادان اولاد کے حوالے کر جاتے ہو۔ نادان تو ہوتا ہی نادان ہے۔ ہوئے جو بچے زندگی میں ان بچوں سے خائف رہتے ہو اور انہیں کچھ نہیں دیتے، حالانکہ وہی وارث ہیں آپ کے مال کے اور باقی واقعات کے، تو یہاں سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ خود کو پریشان کر رہے ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں زیادہ پریشان ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ میں بڑا بیزی ہوں، مصروف ہوں۔ پتہ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ضمیر کی آواز سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ تنہا بیٹھتے ہیں تو ضمیر بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ ضمیر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ضمیر کو کیسے روکیں، کیا کریں؟ اچھا اس جگہ سے ذرا فلم دیکھ آئیں۔
اب جہاں ضمیر کے کھٹکھٹانے کا وقت آئے وہاں آپ کچھ اور کر دیتے ہیں، ٹیلی فون کر لیتے ہیں، فٹافٹ پروگرام بناتے ہیں کہ چلو کہیں ہائیکنگ پر، پہاڑ پر چلو۔ یہ جو پروگرام ہے کہ زندگی کے لیے یہ کر لو، وہ کر لو، ایکٹیویٹی کر لو، ہنگامے کر لو، ہائیکنگ کر لو، یہ سارے کے سارے اپنے آپ سے بچنے کے طریقے ہیں، مگر ضمیر آپ کو دبوچ لے گا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر کہ ٹھہر، رک جا، اب بول، اب وہ دوسرا وقت آ گیا۔ آپ کہیں گے کہ کون سا وقت آ گیا؟ وہ کہے گا اب میری بات سننے کا وقت نہیں ہے بلکہ اب جانے کا وقت ہے۔ کچھ ملاح آپس میں بحری جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے جھگڑا کر رہے تھے، کوئی لینا دینا تھا، جوا کھیل رہے تھے، چند پیسوں پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ نیچے سے ایک ملاح آیا اور کہتا ہے تم جھگڑا کر رہے ہو اور نیچے سے جہاز غرق ہو رہا ہے کیونکہ اندر پانی آ گیا ہے۔ آپ لوگ بھی اوپر سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے پانی آ جاتا ہے، جہاز جو ہے وہ اندر سے غرق ہو جاتا ہے اور آپ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، لینا دینا، یہ تیرا گھر، یہ میرا گھر، اور تھوڑی دیر بعد پتا ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ تیری قبر، یہ میری قبر، یہ کل کائنات ہے کہ یہ تیرا گھر، یہ میرا گھر، یہ تیرا سرمایہ ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ تم ہو، یہ میں ہوں، اور کچھ دیر کے بعد نہ ہم ہیں نہ تم ہو، سب فسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ سوچا کرو، ماضی دیکھو اور مستقبل دیکھو، پیغمبروں کے واقعات دیکھو، سب آئے اور تشریف لے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ پھر ہم نے کب تک رہنا ہے۔ اگر موت کی یاد نہیں رہے گی تو مالک کی پہچان نہیں رہے گی، اور دولت سے محبت کا سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ جو شخص دنیا اور دولت سے محبت کرے وہ سکون پا جائے، کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ دولت میں افادیت ہے، سکون نہیں ہے، تو افادیت والی چیز اور ہے، سکون والی اور ہے۔ آپ سکون والے واقعات کو دیکھو، جلا پاؤ، روشنی دیکھو، تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آپ سے کلام کیا کرو، غور کیا کرو کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کب تک رہنا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو کر رہے ہو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے، اور ارد گرد دنیا کو دیکھو کہ یہ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے، منظر کیا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں سیر کرو تو آپ سیر ضرور کرو، اور پھر دیکھو کہ جھوٹوں کی عاقبت کیا ہوئی۔ جب تم جھوٹوں کی عاقبت کو دیکھ لو گے تو تمہاری اپنی عاقبت کلیئر، واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کیوں اتنی پریشانی ہے، انسان کیوں بھٹک رہا ہے، کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بم پھٹنے والا ہے، سب بھاگو، تو سب بھاگ رہے تھے۔ ایک درویش نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے بم پھٹنے والا ہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا بات سنو، اب ٹھہر جاؤ، بم تیرے اندر ہے، یہ بم جو ہے تیرے ساتھ چل رہا ہے، یہ باہر سے حملہ نہیں ہو رہا بلکہ حملہ اندر سے ہو رہا ہے۔ جب حملہ اندر سے ہو رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، جب حملہ اندر سے ہوگا تو تیرے سانس کی دیوار اندر سے گرے گی، سانس کی ڈوری کٹ جائے گی، تیرے کوا اندر سے باغی ہو جائیں گے، اور پھر ہر چیز مفلوج ہو جائے گی۔ باہر سے کوئی حملہ نہیں کرتا بلکہ حملہ اندر سے ہوتا ہے۔ اس لیے بم کدھر ہے؟ بم اندر سے پھٹے گا، دیوار اندر سے گرے گی اور تم اندر سے مر جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا موت کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کہتا ہے موت کی شکل وہ ہے جو تیری شکل ہے، تو نے ہی اس شکل میں موت بننا ہے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کرو، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔
تو ایفلوئنس فراوانی مال جو ہے یہ دھوکہ ہے، کھانے پینے کے علاوہ جو دولت ہے دھوکہ ہے، استعمال کے علاوہ جو دولت ہے دھوکہ ہے، یہ صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا بہانہ ہے۔ اصل یہ بات ہے کہ انسان کی محبت انسان کے ساتھ ہو، انسان انسان کو پہچانے اور محبت کرے، پھر آپ کو سب بات سمجھ آ جائے گی۔ دنیا آج اس لیے پریشان ہے، دنیا جو ہے آج بھاگی جا رہی ہے کیونکہ آگے آگے اس کو لوبھ بھگا رہا ہے اور پیچھے پیچھے خوف آ رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آ رہی ہیں، لالچ اس کے آگے ہے اور خوف پیچھے ہے۔ وہ لالچ میں بھاگتا ہے اور کہتا ہے حاصل کر لو، جیسے کوئی کٹی ہوئی پتنگ جا رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے تو خوف ہی خوف ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتا، اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا، خود کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو آج کا انسان بے شمار ملٹیپلیسٹی میں مبتلا ہے، اس نے اپنی زندگی کو کثیر المقاصد بنا لیا ہے اور اس نے بے شمار خواہشیں رکھی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی بیٹھنا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک کام کہ وہ مر گیا۔ کہتا ہے وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی رہنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم نے سارے قاعدے اختیار کرنے ہیں۔ آخر میں کہتا ہے کہ صرف ایک کام کر سکتا ہوں۔ معمولی سی بات دیکھو کہ شادی جو ہے جہاں مرضی چاہو آپ کر سکتے ہو، لیکن مجبوری یہ ہے کہ شادی صرف ایک جگہ کر سکتے ہو، باقی کے سارے جو ہیں وہ دھوکہ ہے۔ اصل میں ایک ہی شادی ہوگی جو تمہارے لیے ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا، تو اصل میں ایک ہی شادی ہے اور یہ ہے تمہارے پاس کل چوائسز کا نظر آنا دھوکہ ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک چوائس میں، ایک انتخاب میں داخل ہو جانا اور وہ آپ کا فائنل انتخاب ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہاری دانائی نے تمہیں خوشی نہ دی، تو دانائی کا پھر کیا بھروسہ، کیونکہ دانائی کام نہ آئی۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم دانا ہیں اور دانا کہلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے اگر پوچھو کہ اپنی دانائی سے آپ خوش ہو گئے ہیں تو وہ کہتا ہے خوش نہیں ہوئے۔ پھر ایسی دانائی کا کیا کرنا؟ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک اونٹ کے اوپر ایک طرف گندم کی بوری لادی اور دوسری طرف ریت لادی اور صحرا میں جا رہا ہے گانا گاتا ہوا۔ آگے ایک دانا انسان ملا، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ادھر بوری ہے گندم کی اور ادھر ریت کی۔ کہتا ہے گندم تو کام آئے گی مگر صحرا کے اندر تو ریت کیوں لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا دونوں بوریوں سے بیلنس کر رہا ہوں، توازن بنا رہا ہوں۔ تو دانا آدمی کہتا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ گندم کو آدھا ادھر کر لے اور آدھا ادھر کر لے؟ یہ سن کر اونٹ والا کہتا ہے کہ آپ تو دانا ہیں، کیا خوبصورت بات ہے، یہ بات مجھے کسی نے سمجھائی ہی نہیں، یہ تو بتاؤ آپ کون ہیں، کوئی تعارف کراؤ۔ کہتا ہے میں بس عام انسان ہوں۔ آپ بادشاہ کے وزیر ہو؟ نہیں۔ قاضی ہو؟ نہیں۔ کوئی فلسفی یا کوئی اور مرتبہ؟ کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ دولت مند ہو؟ دولت مند بھی نہیں، میں تو روٹی کا بھی محتاج ہوں۔ تو وہ بولا تیری دانائی سے میری نادانی اچھی، اس دانائی سے بہتر ہے میری یہ نادانی کہ میں گندم کی بوری لے جاؤں یا ریت کی بھی ساتھ لے جاؤں، میرے پاس کھانے کو تو ہے۔ تو وہ دانائی بھی کیسی کہ جو تیرے کام نہ آئی۔ حدیث شریف میں ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تمہاری دنیا کا علم جو ہے وہ تمہیں نفع نہیں دیتا۔ ادھر ادھر لوگ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں ساری کائنات کو، دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں، یہ سیارہ وہ سیارہ، کیا سے کیا کرتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ چاند گاڑی کو ٹھیک کر لیا مگر موت کو ٹھیک کر کے دکھاؤ، اولاد کو ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا تمہارا بچہ، کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تنکے کو ٹھیک کر لو جو آنکھ میں پڑ گیا۔ کہتا ہے میں کیا کروں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تنکا آنکھ میں پڑ جائے تو تم علاج نہیں کر سکتے تو ستاروں کا کیا علاج کرتے پھرتے ہو؟ پتھر پوجے، پتھری پوجے، پوجے بڑے پہاڑ،
گھر کی چاکی کوئی نہ پوجے، جس کا پیس کھائے سنسار۔ تو جن سے تیری وابستگی ہے ان کو دیکھو، تم خوشیاں جو ہے بیرونی طور پر اختیار کرتے ہو، مگر خوشی جو ہے قریب میں ہے، اندر میں ہے، اور خوشی تیرا ہی نام ہے۔ بس تو خوشی کیا ہے؟ صرف تیرا ہی نام ہے۔ تم خوش تو زمانہ خوش، اور تم مر گیا تو قیامت آ گئی۔ کسی اور قیامت کا انتظار نہ کرو۔ تو قیامت اس کو کہتے ہیں اگر ایک دور بدل جائے اور دوسرا دور نہ آئے تو یہ بھی قیامت ہے۔ تو قیامت کیا ہوتی ہے؟ ایک دور بدل گیا اور دوسرا دور آیا نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے زمانہ چھوڑ دیا مگر توقع پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت ہے۔ قیامت کس طرح آئی اسے کوئی نہیں سمجھا۔ شب تاریک رخصت ہو چکی، سورج نہیں نکلا۔ تو آپ لوگ یہ کام کرو کہ 2 بھائی آپس میں دوست بن جاؤ اور 3 بندے مل کے رہنا شروع کر دو۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ تم محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رہو۔ جس دن تم نے خلوص دریافت کر لیا اس دن تم ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جس دن تم نے کسی کو خلوص دے دیا اس دن تم ہر ڈر سے آزاد ہو گئے۔ تم لوگوں کے جنازے دیکھتے ہو، جس دن تم نے اپنی قبر دیکھ لی، اپنا جنازہ دیکھ لیا، پھر تم آزاد ہو گئے۔ اب تو یہ ہے کہ تم جنازے پہ جاتے ہو اور جھگڑا کر کے واپس آ جاتے ہو، جھگڑا کرتے رہتے ہو، مگر اپنا جنازہ بھی دیکھو اور لوگوں کا بھی دیکھو، تو اس دن آپ مکمل آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آزاد ہونا چاہیے۔ پیسہ جو ہے رکھنا صحیح ہے لیکن اس سے محبت کرنا غلط ہے۔ آپ غور سے دیکھو کہ آپ کی محبت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کون ہے۔ اگر وہ حقیقت ہے تو آپ آزاد ہو گئے، خدا ہے تو آپ بچ گئے، اور اگر کوئی اور چیز ہے جو فالتو ہے تو آپ کی بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت آسان بات ہے اور آپ لوگ اس پہ غور کریں۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ انسانوں کی دنیا انسانوں کے ساتھ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں انسانوں ہی میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اور کوئی اللہ والا جب اللہ کا سفر کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے تو پہنچتا بھی پھر انسان کے پاس ہے۔ کہتا ہے میں اللہ کو تلاش کرنے جا رہا تھا تو شیخ نے کہا کہ آجا یہاں بیٹھ جا۔ میں نے کہا میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھو ادھر، بتاتے ہیں آپ کو۔ مگر تو اللہ کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ اللہ جو کام کرتا ہے پہلے وہ تو دیکھ کیا کام کرتا ہے۔ تیرے جیسے بندے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا چیف کام یہی ہے کہ وہ بندے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی دنیا کو دیکھ، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا ہے۔ تو اللہ کی محبت کس سے ہے؟ انسان سے ہے، اور انسانوں میں سب سے کامل انسان کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ مقرب ہونے کے لیے اللہ کے مقرب کے قریب ہو جاؤ۔ مقرب بننے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے جو مقرب ہیں ان کے قریب ہو جاؤ، تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر قریبوں کے قریب ہو جاؤ، جتنا ان کے قریب ہو جاؤ گے اتنا آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ سارا قصہ ہے کیا۔ ورنہ کوئی حکمت آپ کو محفوظ نہیں کر سکتی اور کوئی حفاظت محفوظ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا فضل ہی آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ آپ موت سے بچ جاؤ، بلکہ فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے۔ فضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے، حاصل اور محرومی سے آپ آزاد ہو جائیں، بادشاہ اور گدا سے آپ آزاد ہو جائیں، آنے اور جانے سے آپ آزاد ہو جائیں۔ امیر خسرو رحمت اللہ کہتے ہیں زی قیدی 2 جہاں آزاد گشتم، اگر تو ہم نشین بندہ حاشی، کہ میں 2 جہاں کی قید سے پریشانی سے آزاد ہو جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہو جا۔ جب وہ ساتھ ہو جائے تو سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ساتھ نہ ہو تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ جب پریشانیاں ہوں تو سمجھو کہ آپ غافل ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مایوس ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں تو کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں،
تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ مثلاً اپنے کام میں محو ہو جائیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو محو ہو جانے والا جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اگر محنت میں لگاتار مصروف ہو جاؤ اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ بزرگوں کا ادب کرنے والا پریشان نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی محبت میں گم ہونے والا پریشان نہیں ہوتا۔ کسی دوست کے ساتھ سنسیئر مخلص ہو جانے والا پریشان نہیں ہوتا۔ آپ اگر 2 کام کر لیں تو آپ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ پیسے کی پوجا سے بچ جاؤ تو آپ خوشگوار ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اپنے وجود کا ہمہ حال استعمال، یعنی کہ آسائشوں کا استعمال، وجود کی تسکین کرنا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں اور وجود کے دوسرے کاموں میں، تو اپنے نفس کی تسکین کرنے والا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور یہ 2 کام آپ چھوڑ دیں تو پریشانی سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1، لو فار ویلتھ چھوڑ دو، پیسے کی محبت چھوڑ دو۔ دوسرا یہ کہ ہمہ حال وجود کو تسکین پہنچانی چھوڑ دو، پھر آپ کو اصل تسکین مل جائے گی۔ اور آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاؤں کہ آپ یہ یاد رکھ لو کہ پیدا ہونے کا اور موت کا دن یہ مقرر ہو چکے ہیں، یہ نہیں بدلیں گے۔ پیدائش اور موت نہیں بدلے گی، یہ پکا ایمان بنا لو۔ عزت اور ذلت نے اللہ کی طرف سے آنا ہے، یہ پکا فیصلہ ہے۔ رزق جتنا لکھا ہے اس نے دینا ہے، یہ بھی پکا فیصلہ ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ان 2-3 کاموں کے لیے زور نہ لگانا۔ نہ آپ موت دور کر سکتے ہیں اور نہ اس سے قریب جانا ہے، یہ اپنے ٹائم پر آئے گی۔ اور عزت اور ذلت دینا اللہ کا کام ہے، اس نے جو عطا فرمانا ہے وہی عطا فرمائے گا۔ دانا کو چاہے تو وہ غریب کر دے اور نادانوں کو چاہے تو امیر کر دے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دانا لوگ اکثر غریب پائے جاتے ہیں اور نادان امیر کیے جاتے ہیں۔ تو امیر فرعون بھی ہو سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا فضل دریافت کریں اور ان باتوں کا خیال رکھیں تو سکون مل جائے گا۔ آپ مسافر کی طرح آؤ اور مسافر کی طرح نکل جاؤ۔ میلہ دیکھو اور دکان نہ بناؤ۔ تو یہ میلہ دیکھو، سب صورتوں کو دیکھتے جاؤ اور آگے آگے چلتے جاؤ۔ جس نے میلہ لگایا ہے وہی مالک ہے اور تم کسی اور کی ملکیت ہو۔ ہم اپنا پروگرام کیوں بنائیں جبکہ ہم کسی اور کا پروگرام ہیں؟ اس لیے دیکھو کہ آپ کس کا پروگرام ہیں۔ کون ہے جس نے آپ کو اس جہان اجنبی میں بھیجا؟ تو آپ اس کی طرف نگاہ کرو کہ وہ اب بلاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اس میں، اور یہ آسان سی بات ہے۔ کسی نہ کسی کے ہو جاؤ تو پھر آپ کو آسانی مل جائے گی۔ خواہشات سے گریز کرو اور فراوانیوں سے بچو۔ اگر فراوانی ہے تو اس کو استعمال کرو، کسی غریب کے کام آؤ۔ کام آنے والا جو ہے ہمیشہ سکون میں رہے گا، بلکہ خوشی میں رہے گا، مسرت میں رہے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی پہنچانا۔ کوئی بحث نہیں کرتا، تقریر نہیں کرتا، واز نہیں کرتا، کہتا ہے دیتے جاؤ۔ اللہ کا کام ہے ہر ایک کو دیتے جانا، مانے نہ مانے روٹی کھلاتے جانا۔ کائنات میں اپنی اپنی دنیا میں سارے خوش ہیں، صرف آپ بدلتے رہتے ہو، مفاد بدلتے ہو، ارادہ بدلتے ہو، جگہ بدلتے ہو اور ٹھکانے بدلتے ہو۔ اس طرح آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ آپ خواہشات سے بچو۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو صرف خواہشات کرتے رہتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشان وہی قومیں ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مال کی وجہ سے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، مگر اب ایک چیز دیکھنی باقی ہے اور وہ ہے موت۔ تو وہ خودکشی کرتے پھرتے ہیں۔ اس طرح خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ آپ جس دنیا سے آئے ہیں اس دنیا کو سلام کہیں۔ بولو سب لوگ، اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم کس طرح دنیا کا مشاہدہ کرتے ہو۔ لوگ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، یہ بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بابا ملا، درویش بابا، کہتا ہے دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، باغ میں ایک گلاب کھلا، اس میں خوشبو تھی، کتنی پیاری چیز ہے خوشبو۔ کچھ لوگ آ کے بڑا خوش ہوئے، گلاب خوشبودار تھا،
اور وہ خوشبو لے کے پھرتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ ایک اور آدمی آیا اور کہتا ہے رنگ کتنا سرخ ہے، محبوب جیسا۔ مطلب یہ کہ اس نے بھی گلاب کی تعریف کی۔ کسی نے اس کی ساخت، بناوٹ اور پتیوں کی تعریف کی۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا یہ نہ پوچھ کہ اس بیچاری کی رہائش کیسے ہے، یہ تو کانٹوں میں کھل رہا ہے۔ تو اس کے مشاہدے کی بات دیکھو، باریک بینی اور کھرا پن دیکھو کہ گلاب جو ہے کانٹوں میں کھل رہا ہے تو کانٹے اپنا کام کر رہے ہیں اور گلاب اپنا کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک حکیم صاحب آ گئے اور کہنے لگے چھوڑو ان باتوں کو، بس اس کی گلقند بناؤ۔ تو یہ ہیں ساری افادیتیں آپ کی کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ خوشبو لے کے چلے جاؤ تو پھر تم اور قسم کے انسان ہو کہ خوشبو سے معطر ہو گئے، اور آپ رنگ سے محظوظ ہو گئے تو یہ بھی ایک مشاہدہ ہے، یہ بھی ایک حاصل ہے۔ گلاب کی بناوٹ دیکھ کے خوش ہو گئے، کیا کنسٹرکشن ہے اور کیا ہارمونی ہے، کیا بناوٹ ہے اور پتیاں کیسے ہیں اور کومپل کیسے ہے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے کچھ اور چیز دیکھی، اس کا رہنا دیکھا، اس کی برداشت دیکھی کہ کانٹوں کو کیسے برداشت کیا، کانٹوں کے اندر سے سر اٹھا کے پھول کھل گیا۔ واہ سبحان اللہ، یہ کس طرح مشکلات زمانہ کے اندر جی رہا ہے، کیا حوصلہ ہے اس کا۔ اور ایک نے کہا اس کی افادیت دیکھو، یہ گلقند ہے۔ اب وہ کمرشل بندہ آ گیا تو اس نے ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کمرشل بننا چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا بھائی دیکھو، بات سنو، تم مجھ سے کچھ پوچھ لو، میں تمہیں عرفان کی بات بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے 10 روپے دے دے، عرفان کو ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی کھانے پینے کی بات کرو۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کسی آدمی سے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جانا ہے، بتا کیا چاہیے، تو وہ کہے گا جدھر 2 پیسے زیادہ ملیں گے وہیں بھیج دیں۔ تو یہ ہے انسان، بچنا چاہیے اس سے۔ آپ کمرشلائزڈ نہ ہو جانا، کمرشل ہونے سے بچنا۔ کمرشل آدمی بے سکون ہوتا ہے۔ آپ ضرور اپنا ایک پیشوا بنائیں جس کے نقشے قدم پر چلتے جائیں۔ یہ کام ضرور کرنا کیونکہ یہی ٹھیک ہے۔ بنا لو تو پھر آپ کا کام چلتا جائے گا، دل کا کاروبار بھی چلتا جائے گا اور کاروبار دنیا بھی چلتا جائے گا۔ اس طرح آپ سکون میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرتے جائیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔